آرائی پر کچھ ارکان کو معطل کیا، کچھ کو نوٹسز بھجوائے گئے۔ ایوان کا تقدس سب کے لیے ضروری ہے۔ اسمبلی کو اس کے قواعد کے مطابق چلانا اسپیکر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بطور اسپیکر اپنا کردار پوری ایمانداری سے نبھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس، کہا کہ پارلیمنٹ مردہ خانہ نہیں جہاں کوئی آواز بلند نہ ہو۔ ایوان میں اپوزیشن ارکان کو بھی بولنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ رولنگ کے خلاف بہت کچھ کہا گیا، بہتر ہوتا مجھ سے بھی رابطہ کر لیا جاتا۔ اپوزیشن کے احتجاج کی بھی حدود و قیود ہوتی ہیں۔ مجھے سبق دینے کے لیے کھڑے ہوئے، کیا کسی نے میری بات سنی؟ آئین کی حرمت کا حلف اٹھایا ہے۔ 1.5 سال میں اپوزیشن کی ہر بات کو ترجیح دی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 1,33,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 1,700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیکس 1,33,700 کی سطح پر ٹریڈ ہوا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کے اعتماد، معاشی اشاریوں میں بہتری اور حکومتی مالی اصلاحات کے باعث اسٹاک مارکیٹ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ سانحہ لہاری کی تحقیقات سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس اب سے کچھ دیر بعد ہوگا۔ اجلاس میں وزیر بلدیات سندھ سعید غنی اور چیف سیکرٹری شریک ہوں گے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سربراہ کمشنر کراچی اور ریسکیو حکام بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کو عمارت گرنے کے واقعے اور امدادی سرگرمیوں پر بریف کیا جائے گا۔ ایس بی سی حکام اجلاس میں شہر میں خطرناک قرار دی گئی عمارتوں سے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ لنگر پاکر کے مایا ڈیم میں بہہ جانے والے سیاح کی لاش مل گئی۔ متوفی طلحہ کراچی کا رہائشی ہے۔ حادثے میں 11 سیاح پھنس گئے تھے، جن میں سے 10 سیاحوں کو بروقت کارروائی کر کے ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ 7 سیاحوں کا تعلق مٹی اور 4 کا کراچی سے ہے۔ وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ کا نوٹس، کمشنر میرپور خاص سے رپورٹ طلب۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور جنوب مشرقی سندھ میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان۔ کراچی میں صبح کے اوقات میں شارع فیصل، صدر، مزار قائد، لیاری، کلفٹن اور اطراف میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مانسون کا دوسرا اسپیل کل سے بادل برسائے گا۔ برکس ممالک کا غزہ کو ریاست فلسطین کا حصہ تسلیم کرنے کا اعلان۔ برازیل میں ہونے والی برکس سمٹ میں غزہ میں غیر مشروط سیز فائر کا بھی مطالبہ دہرا دیا گیا۔ اعلامیہ میں فلسطین میں منصفانہ اور جامع حل کے ذریعے دیر پا امن پر زور۔ برکس ممالک نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور ایران پر حملوں کی بھی شدید مذمت کی ہے۔ ادھر امریکی صدر نے دھمکی دی ہے کہ جو ملک بھی برکس کے امریکہ مخالف پالیسیز پر چلے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف لگا دیا جائے گا۔ اور اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ رواں ہفتے ہونے جا رہا ہے۔ حماس کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے امکانات بھی روشن ہیں۔ ممکن ہے کچھ یرغمالی بھی رہا ہو جائیں۔ ایران کے ساتھ مستقل معاہدے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بات کروں گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم آج صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ غزہ کی صورتحال اور جنگ بندی پر بات ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔